قربانی کرتے وقت بھی 5 باتوں کا خیال رکھیے گا۔ پہلی بات، بسم اللہ پڑھنے کے بغیر قربانی نہیں ہوتی۔ بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہہ کے چھری چلائیں۔ دوسرا کام، چھری جانور کے سامنے نہ تیز کیجیے گا۔ تیسری بات، اس کے سامنے لٹا کے نہ اپنی تیاری کیجیے گا کہ آپ اپنی دھوتی کو اور تہمت کو باندھ رہے ہیں، یہ سارے کام پہلے کر لیجیے۔ تیاری، جو ذبح کرنا چاہتا ہے فلیتجہز، تیار ہو جائے۔ چوتھا کام، کبھی بھی دوسرے جانور کے سامنے قربانی نہ کیجیے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 2 موتیں نہ ان کو دو، یہ 2 موتیں ہیں، وہ دیکھ رہا ہے میری بھی یہی حالت ہونے والی ہے۔ کان سے اور ٹانگ سے کھینچ کے نہ لائیے، پیار سے لے کے آئیے۔ اور چھری پھیر کر ساری برادری کو جانور پہ بٹھانا ضروری نہیں ہوتا، آپ اس کی ٹانگیں باندھیں، چھری چلائیں، اور جب دیکھیں کہ اچھی طرح آپ نے قربان کر دیا ہے پھر اس کو چھوڑ دے تاکہ اس کی روح جلدی نکل جائے، اس کو تکلیف نہ ہو۔ جب آپ نے قربانی کر لی ہے تو اگر آپ نے خود کی ہے تو بڑی اچھی بات، کسی کو ساتھ میں لا لیا تو یہ بھی جائز، کسی قصاب سے کروا لیا تو یہ بھی جائز، لیکن کھال کو یا گوشت کو بطور اجرت نہ دیجیے گا۔ صحابہ اپنے پاس سے دیا کرتے تھے۔ جب قربانی ہو جائے خود بھی کھائیے گا، فقیروں کو بھی کھلائیے گا، پڑوسیوں کو بھی دیجیے گا، اور مہمانوں کو بھی کھلائیے گا، رشتہ داروں کو بھی دیجیے گا، ان کو بھی دیجیے گا جو نہیں مانگتے، قناعت پسند ہیں۔ اگر آپ نے 100 قربانیاں کی ہیں، آپ کو اجازت ہے آپ بڑیاں اور کباب بنا کے بھی رکھ لیں، لیکن شرط پہلے لوگوں کو ضرور دیں۔ پہلے اسلام میں 3 دن کی اجازت ہی ذخیرہ نہیں کر سکتے تھے، اب اجازت اللہ نے دے دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کلوہ من ذی الحجہ الی ذی الحجہ، ایک ذی الحجہ سے اگلے ذی الحجہ تک بھی آپ سنبھال کے رکھ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سنبھالنے کے لیے قصور ہی چھوڑ دیں کہ قربانی دور ہی کریں گے، سنبھال کے واپس آئیں گے، میں ادھر تھا ہی نہیں تو دینا کسی کو کیا ہے۔ بخل سے بڑھ کے کوئی بیماری نہیں ہے، وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَىٰ مِنَ الْبُخْلِ، بخل سے بڑھ کے دنیا میں کوئی بیماری نہیں۔ یہ قربانی مرد بھی کر سکتا ہے اور عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری نے اپنی بیٹیوں کو کہا تھا جاؤ اپنے جانور خود ذبح کرو۔ مرد بھی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عورت نے ذبح کی بکری، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا، آپ نے فرمایا کھا لو، کیا ہوا ہے، کھا لو اسے۔ یہ پاکستانی توہم پرستی ہوگی کہ عورت کا ہاتھ لگ جائے جانور حرام ہو جاتا ہے، کدو کے اوپر سے اس کی بیل کاٹ دے حرام ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کے سوچے اور کشید کیے گئے مفاہیم ہیں، شریعت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ جب قربانی کرنا چاہتے ہیں فوت شدگان کے لیے الگ سے قربانی کرنے کی بجائے آپ اپنی قربانی میں شریک کیجئے۔ آپ اپنے لیے قربانی ایک کرتے ہیں، کو 2-4 اپنے فوت شدگان کے لیے کرتے ہیں، 5-6 اپنے لیے کریں، اور ساتھ یہ بھی کہیں اللہ ان کی طرف سے بھی پورا اجر آپ کو بھی ملے گا اور پورا اجر 5 کا ان کو بھی ملے گا، اور یہی سنت سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول نے قربانی کی، ساتھ یہ کہ اللہم ھذا عنی، یہ میری طرف سے ہے، وعن اہل بیتی، میرے گھر والوں کی طرف سے، وعن امتی من لم یضحی، اور ان امتیوں کی طرف سے بھی ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ شرط یہ ہے من شہد لک بالتوحید وشہد لی بالبلاغ، جو توحید والے ہیں اور میری نبوت کو سچا مانتے میں ان کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ الگ سے قربانی کرنے کی کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے فوت شدگان کے لیے۔ اللہ کے رسول کے لیے لوگ کہتے ہیں قربانی میں نے کرنی ہے، کیوں کرنی ہے؟ سیدنا علی کیا کرتے تھے۔ میرے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت حنش کی ضعیف ہے، حدیث ہی صحیح نہیں ہے تو عمل کیوں کرے؟ دوسری بات، اگر وصیت کی ہے آپ کے کہنے کے مطابق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کو تو وصیت نہیں نہ کی، وہ تو سیدنا علی کو کی تھی نا، لیکن وہ بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ آپ کو اس وقت ضرورت ہے آپ اپنے لیے قربانی کریں۔